Fourth important question, how to organize learning experiences, and do we need to use any kind of principles? Like everything we know, while we talk about organization, we have to follow certain patterns. اور یہاں پر ہم کچھ اصولوں یا پرنسپلس کی بات کریں گے جن کی مدد سے ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو آرگنائز کر سکتے ہیں. انیشیلی ہم نے دیکھا کہ ہم نے لرننگ ایکسپیرینسز کو کس طرح سے ڈیفائن کیا, پھر ہم نے کرائیٹیریا آئیڈینٹیفائی کیا جن کی بیسس پر ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو آرگنائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. ناؤ دا فورتھ اسٹیپ از that how we are going to organize and what are the principles which are to be followed to ensure that the learning experiences they are properly organized, جن کے لیے چند اصولوں کی نہایت ہی ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اصول ہیں. Now first of all, being curriculum developers, we have to internalize and we have to recognize the fact that any curriculum which has objectives and then learning experiences are being identified, we have to organize it in such a way that there is continuity in the curriculum, there is a sequence, and there is integration between and among the subject areas we are proposing for the curriculum. اس چیز کو ریکگنائز کرنے کے بعد دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے ان ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے. ایلیمنٹس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ تو کانٹینٹ نالج ہم جو پڑھانا چاہتے ہیں, جو اسکلس ہم بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کیا ڈسپوزیشنز ہیں یا ایٹیٹیوڈس ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں ڈیولپ ہو جائیں. سو جس کے لیے ہم کلیکٹیولی ایلیمنٹس کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. سو being curriculum developers, now you must understand clearly that first thing is to ensure that in the curriculum where learning experiences are being identified, they got to be in continuity and there should be a sequence. یعنی وہاں پر ایک vertical relationship ہونا چاہیے. جب ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ ایک ہاریزونٹل ریلیشنشپ بھی مینٹینڈ رہے. جب یہ تمام چیزیں ہم نے انشور کر لی تو ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کانسیپٹ کو لے کر کریکولم بناتے ہیں. اسی کانسیپٹ کے اگینسٹ کن ویلیوز کو ہم چاہتے ہیں بچے ڈیولپ کر لیں اور کس قسم کے اسکلز ان میں ڈیولپ ہونے چاہیے جو ہر سبجیکٹ کے لیے فرق ہی ہوں گے. ایک چیز ذہن نشین کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم یہاں پر جنرل ٹرمز میں بات کر رہے ہیں, ہم کسی سبجیکٹ اسپیسیفسٹی سے بات نہیں کر رہے. لہٰذا ہر چیز کو ہمیں جنرلی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. بھلے آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں یا کسی کے لیے بھی آپ کریکولم ڈیولپ کریں تو ہمیں پہلے 3 چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے اور انشور کرنا ہے کہ کریکولم گاٹ اے ویل ڈیفائنڈ ریلیشن شپ بوتھ ورٹیکلی اینڈ ہاریزونٹلی. جب یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ایلیمنٹس کو لے کر ہم کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں. فار ایکسرسائز آپ کسی بھی ایک ٹاپک کو لے کر یا ایک کانسیپٹ کو لے کر مشق کر سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے, ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں اور اسکلز بھی ہو سکتا ہے. سو آفٹر دس ریکگنیشن, بینگ کریکولم ڈیولپر, what we need to know and what is essential is that we have to learn and we have to identify what will be the organizing principles to weave these threads. Which threads we are saying? The concept, the values and the skills جو ہم چاہتے ہیں بچوں میں ڈیولپ ہو جائیں. اب ہمیں یہاں یہ معلوم کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ آرگنائزنگ پرنسپلس کیا ہے. کیا اس کی کوئی خاص ڈیفینیشن ہے یا یہ فکسڈ رولس ہیں یا یہ رولس ہر سبجیکٹ کے ساتھ یا ہر گریڈ لیول کے ساتھ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. Certain principles which help us to organize the learning experiences and to give a good shape to the curriculum which we are preparing, we need them in order to serve as basis. First of all, we have to understand کہ یہ ایک بنیاد بناتے ہیں جب ہم اس کو کریکولم میں استعمال کرنا چاہتے ہیں for organizing the learning experiences. ایک بنیاد بنے گی لرننگ ایکسپیرینسز کو تھرو پرنسپلز آرگنائز کرنے کے لیے اینڈ پلاننگ in respect to in which the broadening and the deepening of the major curriculum elements will take place. جب ہم broadening and deepening of concepts کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم again we are saying
دیر ہیز ٹو بی اے سیکوینس. جب سیکوینس ہوگا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی کانسیپٹ ہم نے پڑھائے ہیں ان کو فردر ڈیولپ کیا جائے. لہذا ہم گہرائی تک کانسیپٹ کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور کریکولم میں ایک سیکوینس آ جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام ایلیمنٹس آپس میں پراپرلی آرگنائز ہوں، اور یہ میجر کریکولم ایلیمنٹس ہیں جن میں کانسیپٹس، آئیڈیاز اور ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں، اور کچھ اسکلز بھی ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. سو why do we need organizing principles? Because organizing principles, they enable us to tell us the way how the curriculum, learning experience which is being identified and built up during the primary section or primary teaching classes, how it can be further broadened once a child is moving it up to middle class level or from grade to grade. سو ایک دفعہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لرننگ پرنسپل کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم سیکوینس بھی لا سکتے ہیں اور کریکولم کو انٹیگریٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کوئی ایک کانسیپٹ یا آئیڈیا جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ہم اس آئیڈیا یا کانسیپٹ کو استعمال کرنے کے بعد اور اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فردر کچھ نیا ڈیولپ کریں. سو ونس وی ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ لرننگ experiences are to be organized using certain principles, and these principles are required so that concept or ideas what we want to teach in the classroom, they are in a sequence, there is a continuity, and they are also integrative unit, جس کی مدد سے ہمارا کریکولم ایک ہولسٹک کریکولم بن جائے گا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ورٹیکل اور ہاریزونٹل ریلیشن شپ بھی ہے. اور ہمارے پاس یہ تمام چانسز موجود ہیں کہ ہم کوئی بھی کانسیپٹ یا آئیڈیا جو پڑھانا چاہتے ہیں اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ سیکوینس میں ہو رہی ہے، یعنی پرانے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر، پرانے آئیڈیاز کی بنیاد پر نئے آئیڈیاز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. جب ہم انٹر ڈیپینڈنس کی اگزامپل لیتے ہیں جو ہم نے پرائمری لیول پر انٹروڈیوس کی، اور بچوں کو یہ سمجھ لگ گئی کہ کس طرح سے وہ دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور کسی حد تک دوسرے لوگ بھی ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. سو وائل وی آر ڈیولپنگ کریکولم، بینگ کریکولم ڈیولپرز، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ لرنر از لرننگ ہز ڈیپینڈنس اپون پیپل. سو ڈیپینڈنس آف چائلڈ اپون ادر پیپل اینڈ ڈیپینڈنس آف ادر پیپل اپون دا چائلڈ، جو کہ بہت کم ہو سکتی ہے. جہاں پر ہم نے ٹیبل کی اگزامپل استعمال کی، جہاں پر بچے مشترکہ طور پر ایک کام کرتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے. ناؤ کوشچن از، جب آپ نے انٹر ڈیپینڈنس کو پرائمری لیول پر انٹروڈیوس کیا ہے تو اب آپ اس کانسیپٹ کو کس طرح سے فردر ڈیولپ کریں گے اور یہ انشور کریں گے کہ یہاں پر کریکولم میں سیکوینس بھی ہو اور انٹیگریشن بھی ہو جو اوور دا ایئرز ڈیولپ کرے گی. سو دس از این امپورٹنٹ کوشچن. How can we deepen and broaden the same concept of interdependence in the years to come in school so that we ensure کہ ہمارے کریکولم میں اور ہمارے لرننگ ایکسپیرینسز میں ایک سیکوینس بھی موجود ہے اور وہاں پر انٹیگریشن بھی ہے. جب ہم اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں تو ہمیں سیکوینس کے لیے اور انٹیگریشن کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پرنسپلز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمارا کریکولم، جس میں کچھ کرائیٹیریا ہم نے استعمال کیے اور جہاں پر ہم نے ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اب کس طرح سے ہم آرگنائزنگ پرنسپلز کو اس طرح سے استعمال کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی کانسیپٹ یا ویلیو جو ہم نے پرائمری لیول پر انٹروڈیوس کیا ہے اس کو آپ مڈل لیول پر فردر کس طرح سے ڈیولپ کریں گے، یعنی سکسیشن میں لرننگ کس طرح سے ہوگی تاکہ کریکولم میں کسی بھی قسم کی ڈس جوائنٹڈنس نظر نہ آئے.